ہے پھولوں کی جیت کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا نقطہ ہے؟ واہ بولو بتاؤ وجہ کیا ہے؟ پوری توجہ آپ کی ادھر ہو گئی. میری بات پہ دھیان دیجیے، میں بہت اچھی بات کہنے جا رہا ہوں. جی 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 بے شک بے شک. آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی تو کہہ دیتا ہے یہ پھولوں کی جیت ہے، مگر کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پھولوں کی جیت. سب کہہ رہے ہیں ہار ہی ہار ہے. حافظ قرآن کے گلے میں پھولوں کا ہار، عالم دین کے گلے میں پھولوں کا ہار، نیتا کے گلے میں پھولوں کا ہار، مزار پہ ڈالو تو پھولوں کا ہار. سارے جگہ پہ جہاں مقدس جگہیں ہیں وہاں ڈالو تو پھولوں کا ہار. جگہ اچھی ہے اور ہار کہاں دینا؟ یہ پھولوں تیری ہار، یہ پھولوں تیری ہار. اے پھولوں آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے عالم تصور میں پھولوں سے پوچھا، اے پھولوں آخر تم نے غلطی کون سی کی ہے، خطا کون سی کی ہے، لفظ کہاں سے ہوئی ہے، بھول کہاں سے ہوئی ہے، تم سے کون سا خطا ہو گیا، کون سی غلطی ہو گئی کہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ پھولوں کا ہار ہے. جیت کیوں نہیں کوئی کہتا ہے؟ تو پھولوں نے پلٹ کر کے مجھے جواب دیا، او منظری صاحب کچھ پتا ہے آپ کو؟ ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے. کچھ پتا ہے آپ کو یہ پھولوں کا ہار کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب تک میں اپنی جڑ سے لگاتا کسی کے اندر دم نہیں تھی کوئی کہہ دے یہ پھولوں کا ہار ہے. جب تک میں اپنی شاخ سے لگاتا کوئی کسی کے اندر جرات نہیں تھی کہہ دے یہ پھولوں کا ہار ہے. جب تک میں اپنے اصل سے لگاتا یہ کہہ نہیں سکتا ہے کوئی پھولوں کا ہار ہے. جب تک اپنی بنیاد سے لگاتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ پھولوں کا ہار ہے. جب تک اپنی ٹہنی اور ڈالی سے لگاتا کوئی نہیں کہتا تھا پھولوں کا ہار ہے. اور سن لیجیے، جب تک اپنی ڈالی سے لگاتا، اپنی شاخ سے لگاتا، اپنی جڑ سے لگاتا، اپنی بنیاد سے لگاتا، میرا چہرہ کھل رہا تھا، میرے اندر شادابیت تھی، میرے اندر چہل محل تھا، میرے اندر رونق تھی، میرے اندر بہار تھا. میں نے جیسے ہی شاخ چھوڑا ہے میرے چہرے پہ پدمرگی آ گئی ہے، میرے چہرے پر رونق ختم ہو گئی ہے، میرے چہرے سے رونق ختم ہو گئی ہے، میری پدمرگی ہو گئی ہے، وہیں سے میری ہار ہو گئی ہے. اور منظری صاحب میں آپ کو بابا کے دوہرے اعلان کے ساتھ کرتا ہوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی بنیاد کو پکڑے رہو، کامیابی چاہتے ہو تو اپنی اصل کو پکڑے رہو، فوز و فلاح چاہتے ہو تو اپنے جڑ کو پکڑے رہو. اور تمہاری جڑ قرآن پاک ہے، تمہاری اصل قرآن پاک ہے، تمہاری بنیاد قرآن پاک ہے، تمہاری بنیاد قرآن پاک ہے. جب تک تم قرآن پاک کو پکڑے رہو گے کامیاب رہو گے، چھوڑ دو گے ناکامیاب رہ جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. استاد محترم، استاد محترم، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہہ جائے بے شک. آج ہم پورے معاشرے میں آپ نظر ڈالیں تو کیا عالم ہے. اذان ہو رہی ہے، اپنی جان اپنی شاخ سے الگ ہے، اذان ہو رہی ہے اپنی جڑ سے الگ ہے، اذان ہو رہی ہے اپنے بنیاد سے الگ ہے، اذان ہو رہی ہے اپنے دین سے الگ ہے. جبکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کہاں جا رہے ہو؟ کامیابی تلاشنے جا رہے ہو. لوگ کامیابی کے پیچھے لگے پڑے ہیں، لیکن اعلان ہو رہا ہے مسجد کے مینارے سے حی علی الفلاح، آؤ یہاں کامیابی ہے، آؤ یہاں نجات ہے، آؤ یہاں بلا بہودی ہے، آؤ یہاں تمہارے لیے حکمرانی ہے، آؤ یہاں تمہارے لیے نجات ہے. مؤذن بار بار یہی کہہ رہا ہے، مگر ہم مؤذن کے کان پہ ان کی آواز پہ کان نہیں دیتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہماری کامیابی نہیں نظر آتی ہے. حالات حاضرہ کا مشاہدہ کرتے چلے جاؤ ملت کے لوگوں، یہ کمی ہماری اپنی ہے، کسی اور کی کمی نہیں ہے. ہم نے مسجدوں کو چھوڑا ہے، دنیا نے ہمارے عزت چھوڑی ہے، ہمارا وقار چھوڑ دیا ہے. ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، دنیا چھوڑ رہی ہے کہ نہیں چھوڑ رہی ہے. دنیا تمہیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ہے. تم جب قرآن پہ اپنی نگاہ محبت نہیں ڈالو گے، حدیث پہ نگاہ عظمت نہیں ڈالو گے، اپنی نگاہ کو قرآن و حدیث کے روشنی میں نہیں سنوارو گے تو تمہیں کون سنوارے گا؟ تمہیں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا تو کون اور ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے ملت کے لوگوں، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے. ہم کریں گے اس کی عزت اور آداب
جسم میں جب تک ہماری جان ہے. زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کریں گے اس کی عزت اور آداب جسم میں جب تک ہماری جان ہے. بے شک سبحان اللہ. غور کیجیے آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مقدسہ پہ آپ چل کر کے دیکھو. انشاءاللہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، آج ہم لاکھوں اربوں ہیں اور کرتے ہیں غلامی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بنیاد کو چھوڑا ہے، اپنی اصل کو چھوڑا ہے، اپنے جو ہے اپنے شاخ کو چھوڑا ہے. یہ شاخ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ شاخیں جو ہے اولیاء کاملین کی جماعتیں ہیں. ہم نے شاخ کو چھوڑا ہے، ہماری عزت ختم ہو گئی ہے، ہماری ہار وہیں سے ہو گئی. اے ملت کے لوگوں، قرآن بول رہا ہے جب میرا بندہ وہ پروردگار عالم جو خالق و مالک ہے، ارض و سما کا خالق و مالک ہے، ہمارا آپ کا خالق و مالک ہے، جس کے ہاتھ میں روزی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، وہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھ لو میرا بندہ آ گیا ہے. اب ہاتھ دھو کر کے آ گیا ہے، چہرہ دھو کر کے آ گیا ہے، پاؤں دھو کر کے آ گیا ہے، سر کا مسح کر کے آ گیا ہے، میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور کھڑا ہو کر کے میری تعریف کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، میری تسبیح کر رہا ہے، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے، میری حمد و ثنا کر رہا ہے، الرحمن الرحیم بول رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا ہے، رکوع میں ہے تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، یہ میری حمد و ثنا کر رہا ہے. اور جب بندہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام سے فارغ ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے داہنی طرف بائیں طرف سلام کرتا ہے، وہ پروردگار عالم ملائکہ کے بیچ میں اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کا کیا انعام ہے، اس کی مزدوری کیا دے دی جائے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. تو فرشتے کہتے ہیں مولا تو قادر و قیوم ہے، تو مالک مطلق ہے، جو چاہے عطا کر دے. تو فرشتوں کے بیچ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرشتے گواہ رہو جس میرے بندے نے میری تعریف کر دی ہے اور اپنے ماتھے کو میری بارگاہ میں جھکا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا ہے، میں یہاں بھی اسے کامیاب کروں گا اور وہاں بھی کامیاب کروں گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، جس جنت سے چاہے چلا جائے. یہ کون کہتا ہے؟ آپ کا میرا خالق و مالک. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. افسوس ہے ملت کے لوگوں، افسوس یہ ہے کہ ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے، ہم اس پہ چلتے نہیں ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. یہ زندگی چند لمحہ کی ہے، چند دن کی ہے، چند گھنٹے کی ہے. آپ یہ مت سوچنا کہ میں بوڑھا ہوں گا تبھی مروں گا، بیمار پڑوں گا تبھی مروں گا، اور جو ہے کسی پریشانی میں آؤں گا تبھی مروں گا، 60-70 کے بعد ہی مروں گا. آپ چلتے چلتے دیکھتے ہوں گے انسان مر گیا ہے، چل رہا ہے ٹھوکر لگی مر گیا ہے، ٹرین آئی کٹ گیا ہے مر گیا ہے، ڈوب کر کے مرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. شادی کی دن رکھی گئی ہے اور جو ہے بارات سج کر نکلنے والی ہے اور دولہے کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ موت کب آئے گی. موت تو آنی ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، مگر موت آنے سے پہلے اپنے انجام کو سدھارنا ہوگا، اپنے مستقبل کو سنوارنا ہوگا، آنے والی زندگی کو جو ہے سنبھالنا ہوگا. ملت کے لوگوں، یہ محفل پاک اسی لیے رچائی گئی ہے، یہ محفل پاک کا انعقاد اسی لیے کیا گیا ہے، اس محفل پاک کو سجایا اسی لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت کے ارشاد کے مطابق، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ رسول کی باتوں کو ڈال دیا جائے اور آپ کی تمام برائیوں سے ہٹا کر کے صراط مستقیم پہ لگا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو جناب مرحوم دلجان صاحب کی خواہش تھی، تمنا تھی، دل کے اندر امنگ تھی میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے. اور آج جانتے ہیں کیا ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ان کی روح چھل رہی ہوگی، مگن ہو گئی ہوگی، بنا رہے ہوں گے. جان صاحب
جس کی تمنائیں آپ دنیا میں رکھتے تھے، جس کی خواہش آپ دنیا میں رکھتے تھے، جس کی تعارف آپ دنیا میں رکھتے تھے، جس کی تمنا آپ دنیا میں رکھتے تھے، آج آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ مولا یہی انسان ہے، دنیا میں خواہش کیا تھا اسے انعام دے دیا جائے، اللہ فرماتا ہے جنت دیا جائے اور جنت کی خوشبو اس کی قبر میں ڈال دیا جائے، جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں گی، جنت کے باہر لوٹ رہے ہوں گے، جنت کے مزے مل رہے ہوں گے۔ یہ لوگوں یہ کس کو ہو رہا ہے؟ جس کے سینے کے اندر یہ موجود تھا میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے یا یقین ہو جائے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور بتا دوں، میدان محشر ہوگا، اولی و آخری سب جمع ہوں گے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، اور قیامت کے آنے سے پہلے جتنے انسان ہوں، ہندو مسلم گورے کالے نائی پارسی اور جماعت دھوبی چپے نائی کسائی شیخ سکن مغرب بنیار، کوئی بھی ذات، کوئی بھی قوم، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی ہو، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، میدان محشر میں سب کو اکٹھا ہوگا۔ وہاں انبیاء ہوں گے، وہاں جو ہے مومنین ہوں گے، وہاں پہ صحابہ ہوں گے، وہاں پہ بزرگان دین ہوں گے، وہاں پہ کفار و مشرکین ہوں گے، وہاں مومنین ہوں گے، سارے انسان وہاں ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، اور سب کا حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا۔ یہاں ایسے ہی نہیں آ گئے ہو، یہاں آئے ہیں وہاں کے لیے، یہاں آئے ہیں وہاں کے لیے، یہ دارالعمل ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے۔ اچھا کام کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کام کرو گے تو برا ملے گا۔ درشا تھا تو کیوں کیا؟ اب کر کے پچھتائے، اب گویا پیڑ ببول کا آم کہاں سے کھائے۔ ایسا کرو گے میرے بھائی، ویسا ہی وہاں ملے گا۔ اچھا کرنے آئے ہو تو اچھا کرو، برا کر کے جاؤ گے تو اس کا نتیجہ برا ملے گا۔ ملت کے لوگوں سارے لوگ وہاں اکٹھا ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، آپ ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، پوری جماعت کے لوگ ہوں گے، پوری قوم ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، وہاں پہ سارے لوگ جا رہے ہوں گے، اور جماعت در جماعت جائیں گے، گروہ در گروہ جائیں گے، قبیلہ در قبیلہ جائیں گے، سارے لوگ جائیں گے، اور سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ سارے لوگ جائیں گے، نمازیوں کی جماعت الگ ہوگی، روزداروں کی جماعت الگ ہوگی، حافظوں کی جماعت الگ ہوگی، عالموں کی جماعت الگ ہوگی، گنہگاروں کی جماعت الگ ہوگی۔ سبھی لوگ جائیں گے، اور ہر انسان پریشان ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پریشانی صرف ایک تو نہیں ہوگی، وہ ذات مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ سب کی نجات کے لیے دوڑ رہے ہوں گے میدان محشر میں، تو سب لوگ جائیں گے، اور محشر والے دیکھتے رہیں گے۔ ایک جماعت آئے گی، اور جماعت کو دیکھیں گے لوگ، ان کے سر پہ تاج ہوگا۔ یہ جماعت سب کے سر پہ تاج کیوں ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے جن کے سر پہ تاج ہے، جو چاند اور سورج سے زیادہ روشن اور چمکیلا ہے؟ یہ تاج پہنا ہوا جماعت کون ہے؟ یہ کون سی جماعت جو جا رہی ہے رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبیوں کی جماعت ہے؟ نہیں۔ یہ ولیوں کی جماعت ہے؟ نہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے؟ نہیں۔ یہ شہیدوں کی جماعت ہے؟ نہیں۔ آخر یہ کون لوگ ہیں گے؟ آواز آئے گی ہے اہل محشر سن لو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، آج اس کا نتیجہ ہے جن کے سروں پہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ کم سے کم حافظ قرآن اگر بچہ نہیں ہو پایا ہے تو جو بچے حافظ قرآن ہیں ان کی عزت کریں، ان کی احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی قدر کریں، اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں مکمل قرآن ہے، سب کتابوں سے بھرا قرآن ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جس میں جب تک ہماری جان ہے۔ ہمارا لا الہ الا اللہ کھڑے ہو جائیے سلام۔